कादिर मुतलक के अजीम बरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम। और आज की सुबह, आज का दिन आप सबको बहुत मुबारक हो। आप सबकी होस्ट इल्म इलाही प्रोग्राम में आपको वेलकम, खुश आमदीद करती है। और जितने हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे गेस्ट स्पीकर, हमारे माउन मददगार, मैं उन सबको वेलकम, खुश आमदीद करती हूँ। जितने व्यूवर्स हमें फेसबुक के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से या शलूक टीवी के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, जूम के ज़रिए से देख रहे हैं, गूगल मीट के ज़रिए से देख रहे हैं, जिस भी ज़राए से आप देख रहे हैं, उन सबको वेलकम, खुश आमदीद करती हूँ। आइए मेरे अजीज़ों, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक खूबसूरत दुआ के साथ करेंगे। इल्म इलाही प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ डॉक्टर रशीद गिल जो हमारे गेस्ट स्पीकर होते हैं, उनको वेलकम, खुश आमदीद करती हूँ। पास्टर सैमसन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम, खुश आमदीद करती हूँ। पास्टर तरसीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम, खुश आमदीद करती हूँ। भाई जुएद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम, खुश आमदीद करती हूँ मैं। आइए इल्म यूहन्ना की अंजील में से जो हम सीख रहे हैं सबक को, इसको खुदावंद के पाक मज़बा पे आगे रखें ताकि हम इसमें से बेहतर तौर पर डॉक्टर रशीद गिल के ज़रिए से सीख सकें। आज की इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करेंगे भाई जुएद है हमारे साथ। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आज की इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। मेरे अजीज़ों, खुदा के हजूर सर को झुकाएं, सरों को नहीं अपने दिलों को भी झुकाएं उसके हजूर में। खुदा उस रूहानी खुराक को हासिल कर सके, खा सके जो हमारे लिए है, क्योंकि कलाम में लिखा है इंसान रोटी ही से नहीं जीता रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। ये मेरे खुदावंद तेरे हुजूर फरियाद करता अपने सिस्टर के लिए जो होस्ट हैं, उनको भी खुदावंद अक्ल दानिश बख्शना और खुदावंद लफ्ज़ों की तरतीब और अच्छे तरीके से खुदावंद इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाली हो सके। जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं और हमें फेसबुक से, यूट्यूब से देख रहे हैं, उन सब लोगों के लिए, घरानों ख़ानदानों के लिए बढ़ती बरकत की दुआ चाहते हैं। ऐ खुदावंद पास्टर शमसन मसीह साहब के लिए और पास्टर तरसीम साहब की फैमिली के लिए, डॉक्टर रशीद साहब की फैमिली के लिए और ख़ुद को भी तेरे हजूर में खुदावंद सरनगू करता हूँ। हम सबों को संभालना और खुदावंद मदद और रहनुमाई करना। आखिर तक हमें खुदावंद अपने परों में, अपने मजबूत हाथों में छुपाए रखना, क्योंकि इब्लीस की कोई भी शरारत और इंटरनेट की कोई भी प्रॉब्लम इस खुदावंद प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना कर सके। हमारे दिल, हमारे ध्यान तेरी तरफ लगे रहें और खुदावंद हम इस कलाम को सीख कर अपनी ज़िंदगियों में फलदार शामिल कर सकें। बड़े ईमान, तवक्कुल और भरोसे के साथ सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू भाई जुएद जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे आज की खूबसूरत दुआ के लिए। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल को ओपन करेंगे और आज की खूबसूरत तलावत जो यूहन्ना की अंजील पे हमारी स्टडी चल रही है, उसका चैप्टर नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं। और आज की खूबसूरत तलावत यूहन्ना की अंजील 12वां बाब उसकी 1 से लेकर तो 26 आयत तक की तलावत मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पास्टर तरसीम है हमारे दरमियान के वो आज की तलावत करें। वेलकम, खुश आमदीद पास्टर तरसीम जी। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने नाम जलाल के लिए खुदावंद आपको इस्तेमाल करता रहे। और इसी तरह से आइए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 12 बाब और उसकी पहली 26 आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। फिर यस्सु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यस्सु ने मुर्दों में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत अतर लेकर यस्सु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूंछे, और घर अतर की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा अस्करियोती, जो उसे पकड़वाने वाला था, कहने लगा, ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता था वो निकाल लेता था। बस यस्सु ने कहा कि
उसे ये अतर मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बाइस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला, तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयोन की बेटी, मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा, तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सो सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, जहां उसका जहान उसका पैरो हो चला। जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए थे, उनमें बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास, जो बैतसैदा गलील का था, आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा। फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है, वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है, वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे, तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे, तो बाप उसकी इज्जत करेगा। खुदा उनका कलाम पढ़े जाना, सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस हदायत हो। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर तरसेम जी। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे इस कलाम के पढ़ने के लिए। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। और आइए मेरे अजीज़ो, मैं इल्म इलाही प्रोग्राम में जितने हमारे साथ ज्वाइन हो चुके, एक दफ़ा से फिर उनको वेलकम, खुश आमदीद करती हूँ। और डॉक्टर साहब, इल्म इलाही प्रोग्राम में आपको हमेशा की तरह खुश आमदीद, और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज की तवज्जो आपकी चाहूँगी इस हवाला जात की तरफ, इस आयत की तरफ। और आज हमने इस 12वें चैप्टर में से पढ़ा है कि मरियम ने इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसे पोंछ देती है। मरियम ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजाहत करें। सर जी, पास्टर अपना साहब माइक आपको ऑन कर माइक दे। लीजिएगा। खुदा उनके जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो, और तमाम सुनने और देखने वालों की खिदमत में मेरा आदाब। ये बात हमेशा ही मेरे लिए बायस बरकत होती है जब खुदा उनके पाक कलाम को दूसरों के साथ बांटा जाता है,
اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو خداوند اپنی عقل عطا فرماتا ہے، اور جو خداوند نے مجھے عقل دی ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ سوالات کے جواب دوں۔ دراصل اس پروگرام کا مطلب دوسرے پروگراموں کی طرح خداوند کے پاک کلام کی ترقی اور ترویج کے لیے ایک کوشش کرنا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ترتیب سے جو ہے وہ سکھایا جائے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ مریم نے جٹا مسیح کا کہ عطر کو یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور بالوں سے اپنے بالوں سے ان کے پاؤں پوچھے، یہ کیوں انہوں نے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں عطر جو ہے وہ بڑی مہنگی چیز ہوا کرتی تھی، اور آج بھی ہے، لیکن اس زمانے میں اس لیے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی تھی کہ عطر کو نکالنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ شاید ہزاروں پھولوں کو مسلا جاتا تھا تو پھر کہیں جا کے تو آدھا سیر جٹاماسی کا عطر جو ہے وہ جمع ہو سکتا تھا، یہ میرا اندازہ ہے۔ تو ایک عورت، اس کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اس کی عزت کے بعد یہ عطر ہے، اور وہ اگر بازار میں اس کو بیچتی ہے تو اس کو اچھے خاصے اس کے دام مل سکتے تھے، جس سے وہ اپنی دوسری ضروریات کو پورا کر سکتی تھی۔ لیکن اس نے اس عطر سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں دھونے یا اس پہ ڈالنا جو ہے وہ زیادہ اہم اور مناسب سمجھا۔ یعنی اس کے پاس جو بھی قیمتی چیز تھی اس نے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اس کو نچھاور کر دیا، اس کو قربان کر دیا۔ اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس کو بیچ کر میں امیر سے امیر تر ہو سکتی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں خداوند یسوع مسیح کی ذات پر اس نے دولت کو فوقیت نہیں دی۔ جو بھی اس کے پاس قیمتی چیز تھی اس نے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رکھ دی، اور پھر اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی جو اچھے خاندان ہیں، معزز خاندان ہیں، ان کے درمیان خواتین کے جو بال ہوتے ہیں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ ایک عورت کی عزت ہوتے ہیں۔ اگر ایک عورت جو ہے اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو پونچھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تن من دھن جو ہے سب کچھ خداوند یسوع مسیح پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے کر دیا۔ اور خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو ہم ضائع نہیں کرتے، ہم نقصان نہیں کرتے، بلکہ اس سے زیادہ، کہیں زیادہ، بلکہ 100 گنا سے بھی کئی 100 گنا زیادہ واپس اس سے پاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو خداوند خوش ہوتا ہے، وہ ہماری مصیبتوں کو، ہماری صعوبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس میں یہ کہنا مقصود تھا کہ اس عورت نے اپنے پیار کی انتہا جو ہے وہ اس طرح ظاہر کی ہے کہ جو اس کے پاس دنیا میں سب سے قیمتی چیز تھی
पता नहीं उसने कतरा कतरा कैसे आधा शहर जो है वो जटामासी का इतना महंगा इतर इकट्ठा किया, कितनी देर उसको लगी होगी। लेकिन उसने खुदावंद यीशु मसीह के उसके पाँव पर डाल दिया, उसके कदमों में नछावर कर दिया। वो चाहती तो उसको बेचकर अमीर हो सकती थी, ज़्यादा पैसा कमा सकती थी, लेकिन उसने खुदावंद यीशु मसीह के मुकाबले में दुनियावी दौलत को अहमियत नहीं दी। और जो उसके बाल थे, उससे उसने उस पाँव को पोंछा। मतलब ये है कि सरापा जिसे सर से लेकर पाँव तक उसने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह पर कुर्बान कर दिया। और कलाम यही हमसे तकाज़ा करता है कि जब हम पूरे दिल से, पूरी जान से खुदावंद के तालिब होते हैं, तो खुदावंद हमारे लिए बरक़ात के दरवाज़े खोल देता है। ये इसकी अहमियत है मेरी नज़र में। आमीन, आमीन। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत आमीन। शुक्रिया आपका, खुदावंद आपको बहुत बरकत दें। इसी तरह हमारे दरमियान पास्टर सैमसन जी हैं, मैं उनको भी वेलकम खुशामदीद करती हूँ। अगर वो भी कभी कोई सवाल हो तो वो ज़रूर अपना माइक ओपन कर सकते हैं। जी, मेरा भी सवाल है। जय मसीह की सबको सलामत करता हूँ। जी, जय मसीह की पास्टर साहब। सर जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, जी, खुदावंद की मेहरबानी, आपकी दुआएँ। आपने हमारी बहन का भी सवाल का जवाब बड़ी खूबसूरती से दिया, तो मुझे भी आपसे एक सवाल करना है। तो जी, फरमाएँ। हमने जो कलाम मुकद्दस में से आज हवाला पढ़ा, रेफरेंस को देखा, 12वां बाब, उसकी चौथी और 5वीं आयत में लिखा है, मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? प्लीज इसकी सर वजाहत करें। सर, ये जो यहूदा इस्करियोती है, ये खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द तो ज़रूर है, लेकिन यही वो शख्स है जो यीशु मसीह को पकड़वाने में मददगार और मुआवन साबित होता है। इब्लीस ने इसके ज़हन को और इसके दिल पर कब्ज़ा कर रखा है, और इसकी सोच मादी सोच है। ये दुनियादारी के बारे में सोचता है, और इत्तेफ़ाक ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के जितने भी शागिर्द थे, जो भी उनको चंदा मिलता था, जहाँ से भी पैसा उनको मिलता था मदद के तौर पर, ये उनका कैशियर था, खजांची था। और ये चूँकि पैसे का हिसाब-किताब रखता था, तो इसको खुदावंद यीशु मसीह में दिलचस्पी नहीं थी। वो रस्मी तौर पे उनके साथ था, और मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि चूँकि थैली उसके पास होती थी, तो उसकी तबीयत जो है ना वैसे ही सेर रहती है। जैसे कि मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि जब मेरे पास पैसा हो, तो मेरा अकेले में भी दिल लगा रहता है, और अगर मेरी जेब में पैसा ना तो मैं 1000 आदमी में भी खुद को अकेला ही महसूस करता हूँ। तो इसकी भी कैफ़ियत ये है कि इसका दिल जो है ना वो पैसे के साथ लगा हुआ है, और वो इस अहमियत को नहीं समझता, या इस अहमियत को कोई वज़न नहीं देता। उसके नज़दीक ये एक नुकसानदेह बात थी कि इतना महँगा इत्र उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह के पाँव पर डाला, और उसके नुक्ता नज़र से उसने उस कीमती इत्र को ज़ाया कर दिया था। अब ये दुनियावी सोच है। जैसे कि हम खुदावंद के घर में जाते हैं, तो अक्सर लोग जो हैं
جب چندہ ڈالنے کی باری آتی ہے یا کچھ خدمت کا کام ہوتا ہے تو اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جی پادری صاحب جو ہے نا وہ حساب کتاب تو دیتے نہیں ہیں، ہمیں جو ہے نا چندے کا حساب مانگنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم اس نقطہ نظر سے کسی چیز کو خداوند کی نظر کرتے ہیں تو چونکہ ہماری نیت اچھی نہیں ہوتی اس لیے ہمیں جو ہے خداوند دل سے پسند نہیں کرتا، اس کو ہمارا کڑ کے دینا یا تنقید کر کے دینا پسند نہیں آتا۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے دیا کرو تمہیں دیا جائے گا، اور خوش دلی سے دینے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے۔ لیکن اس آدمی میں چونکہ شیطان بسا ہوا ہے، اس کی سوچ روحانی نہیں بلکہ دنیاوی ہے، جسمانی ہے۔ وہ اس حساب سے کیلکولیٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ تو 300 دینار کا بک سکتا تھا اور خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر ڈال کر تو اس کو ضائع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے نا دنیاوی سوچ اور روحانی سوچ کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کوئی عام آدمی نہیں ہے، بے شک وہ عام آدمی کی طرح ان کے ساتھ رہتا تھا، لیکن خدا کا وہ بیٹا تھا، وہ کلمے کی شکل میں اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا، اور اس نے ہمارے لیے بدن اختیار کیا تاکہ وہ صلیب پر قربان ہو کر تو ہمیں تمام مصیبتوں سے، تمام دکھوں سے اور تمام گناہوں سے رہائی بخشے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے اہم تھا جو اس کی حیثیت کو، اس کی اہمیت کو جانتے تھے اور اس پر دل سے ایمان رکھتے تھے۔ یہ میری طرح کا شاگرد جو تھا یہ اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ کر رہا تھا، ابھی کشمکش کا شکار تھا کہ خداوند یسوع مسیح واقعی یہ وہی مسیحا ہے جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے، یا یہ کوئی دوسرا ہے، یا مجھے اس تھیلی رکھنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میں اگر اس پیسے کو سود پر لگا دوں تو مجھے اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ یہی یہودا اسکریوتی خداوند یسوع مسیح کو پکڑواتا ہے، اور ان کو پکڑوانے کے عوض فقی اور فریسی جو ہیں اس کو 30 روپے دیتے ہیں، اور جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی۔ تو یہ بیسیکلی شخص جو ہے ایک عام آدمی کی نمائندگی کرتا ہے، میری اور آپ کی نمائندگی کرتا ہے، کہ جو دنیاوی دولت ہے وہ ہماری روحانی آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے، اس کو خداوند یسوع مسیح جو ہے اہم نظر نہیں آتا جیسا مریم کو اہم نظر آتا ہے، حالانکہ وہ اس کا شاگرد ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایسا الہی منصوبہ ہے جس کو کسی نہ کسی حالت میں پورا ہونا ہے، اور کسی نہ کسی آدمی نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کا وسیلہ اور ذریعہ بننا، اور شیطان ہمیشہ اس آدمی کو چنتا ہے جو ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ یہ چونکہ کمزور ہے، لالچ ہے اس میں، یہ دنیاوی باتوں کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے،
खुदावंद यीशु मसीह की अहमियत से वाकिफ होने के बावजूद वो ज़िंदगी में पैसे को ज़्यादा तरजीह देता है और तनकीद करता है, क्रिटिसाइज़ करता है कि इससे तो कितने लोगों का फ़ायदा हो सकता था। गरीब खाना खा सकते थे, उनका भला हो सकता था। एक आदमी के लिए 300 दिनार का नुकसान कर दिया गया, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह को भी एक आम आदमी समझता। और जब हम ज़िंदगी में दौलत को ज़्यादा अहमियत देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अहमियत नहीं देते, तो हम नुकसान उठाते हैं। और इस शख्स के साथ क्या हुआ कि जब उसको ये एहसास हुआ कि इसने खुदावंद यीशु मसीह को 30 रुपए के एवज़ बेचकर एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो इसने खुदकुशी कर ली, ये मर गया। तो इब्लीस जो है वो हलाक करने की कोशिश करता है और उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो हमें उलझा के किसी तरह हलाक कर सके। खुदावंद यीशु मसीह में और इब्लीस में यही फ़र्क है कि खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी देता है, कसरत की ज़िंदगी देता है, अब्दी ज़िंदगी देता है, और शैतान हर बाइस्तेमाल करता है कि उसके जानलेवाओं को रुसवा करे, बदनाम करे, उनको भटकाए, राह से हटा दे और बिल-आखिर उनको हलाक कर दे। तो ये एक बहाना कर रहा है कि इससे गरीबों का भला हो सकता था, लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह के मुकाबले में दौलत को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, और जो खुदा का बेटा है और जिसके वसीला से हमें ये दौलत, चांदी, सोना, हीरे जवाहरात मिलते हैं, उसको आम आदमी तसव्वुर कर रहा है, उसको कोई अहमियत नहीं देता। और हम सब के लिए सबक ये है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने सर को झुकाना है, क्योंकि हर अच्छी चीज़ उसके तवस्सुत से ही हम सबको मिलती है। ये बेशक। रुपया, पैसा, दौलत, सोना, चांदी सब कुछ उसी की वजह से। आमीन। हाँ। हालेलुया। आमीन आमीन। थैंक यू डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और थैंक यू पास्टर सैमसन जी, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। इसी तरह हमारे दरमियान में भाई जुवेद हैं, मैं उनको भी वेलकम, खुश आमदीद करती हूँ। अगर उनका भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी अपना माइक ओपन कर सकते हैं। जी सिस्टर जी, पास्टर साहब, जो जी। हवाला हमने पढ़ा है उसमें एक आयत है, होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, वो इसराइल का बादशाह है। पास्टर साहब इस आयत की जरा वजाहत कर दीजिए ताकि हमको समझने में आसानी हो। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि ये जो लफ्ज़ है होशियाना, इसका मतलब है कि हमें बचा। और इसका जो रूहानी मतलब है वो ये है कि इन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा है कि उसने जन्म के अंधे को आंखें दी, वो देखने लगा। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। उसके जसद से, उसके जिस्म से बदबू आ रही थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटा दो। तो जब हटाया गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लाजर निकला, तो वो जिंदा हो गया। क्यों जिंदा हो गया? क्योंकि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, ये खुदावंद यीशु मसीह ने दावा किया। और ये दावा जो है वो बेबुनियाद हरगिज़ नहीं था। और खुदावंद ने जो उसको कहा था, उसकी बहन को, मर्था को कहा था कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अमली तौर पर वो करके दिखाया। अब ये लोग जो हैं, खजूरों की डालियाँ लेकर, अगर इसका पूरा रेफ़रेंस आप पढ़ें,
تو وہ کھجوروں کی ڈالیاں لے کر تو خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ۔ وہ اسرائیل کا بادشاہ اس اعتبار سے ہے کہ داؤد کی نسل سے ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ ہے، اور مبارک ہوشنا کا جیسے میں نے کہا ہے کہ سیو اس نو، کہ ابھی ہمیں نجات دے، ہمیں بچا، اور مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پہ آتا ہے، چونکہ وہ سبھی لوگ جو ہے ایک مسیحا کے منتظر تھے، اور چونکہ لوگوں نے معجزات خداوند یسوع مسیح کے دیکھے تھے، تو وہ اس وجہ سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کا استقبال کر رہے تھے۔ اور اگر کیا بلکہ ابھی حوالہ پڑا گیا ہے اس میں کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی سواری کے آگے اپنے کپڑے اتار کر پھینک دیے، اور جب یہ کہا گیا نا کہ کھجوروں کی ڈالیوں سے اس کا استقبال کیا گیا، تو اس زمانے میں جب کوئی بادشاہ فتح کر کے لوٹتا تھا، اس کے استقبال کے لیے اس زمانے میں کھجور کی ڈالیوں جو تھی وہ ہوا میں لہرائی جاتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ پرجوش انداز میں اپنے بادشاہ کا ویلکم کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کہہ رہے ہیں۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ یہی لوگ چند دن کے بعد خداوند یسوع مسیح کے مخالف ہو جاتے۔ تو یہ ایک عجیب مخمصہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ تسلیم کریں۔ لیکن اس آیت میں یہ لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا استقبال کر رہے ہیں، اور کھجوروں کی ڈالیاں لے کر اس کے معجزات کی وجہ سے وہ بڑے متاثر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی مسیحا ہے جس کا بنی اسرائیل قوم انتظار کر رہی تھی، اور مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خداوند کی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے، اس لیے وہ فی الوقت جو ہیں بہت مسرور ہیں، خوش ہیں، اور کھجوروں کی ڈالیاں لہرا کر اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بادشاہ صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس چھوٹی سی آیت میں کتنی خوبصورتی سے وضاحت کیا، اور ہماری دانشتہ عقل کو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ نے بتایا۔ خداوند آپ کو بہت برکت ہے۔ آمین آمین۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو بھائی جو جی، خدا آپ کو بھی برکت دے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم ہیں، میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ان کا بھی کوئی کویسچن ہو تو ضرور ان کے پاس موقع ہے، اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں وہ۔ جی پریز دا لارڈ سسٹر جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خداوند اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے استعمال کرے۔ بڑی تھینک خوش یو۔ قسمتی کی بات ہے کہ خداوند آپ کو یہاں پر ہمارے درمیان لے کے آتا ہے اور اپنے گہری باتوں کو ہمیں سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سو ڈاکٹر صاحب، جو آج کلام کا حصہ پڑھا گیا ہے یوحنا کی انجیل 12واں جی باب، تو میں اس میں جو 15 آیت جب پڑھتا ہوں تو جی اس میں لکھا ہے، اے صیون کی بیٹی مت ڈر، جی دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ میں یہ جی جی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ہمیں یہ سمجھا دے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس آیت کا یہاں پہ ہونے کا، تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے پاج صاحب کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، تھینک یو ویری مچ۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صیون کی بیٹی مت ڈر۔ صیون کی بیٹی کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل قوم کے لیے،
اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پیشن گوئی پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں ملتی ہے. شاید پادری سیمسن صاحب کو یاد ہو زکریا 9 باب اور اس کی 9 آیت میں یہ ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خداوند کے الہی منصوبے کے عین مطابق ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ اچانک ہی یہ سب کچھ ہونے لگا ہے. یہ ہمیں لگتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ اچانک ہو رہا ہے، لیکن اگر خداوند کے کلام کو پڑھا جائے تو جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ ایک الہی منصوبہ تھا جو قدیم ایام سے ہی خداوند کی طرف سے ترتیب دیا گیا تھا، اور مختلف انبیاء نے اپنی پیشن گوئیوں میں اس طرف اشارہ کیا تھا. تو اس کا حوالہ اگر پڑھنا ہو تو زکریا 9 باب اور اس کی 9 آیت، اور زبور 148 اور اس کی 8ویں آیت. اور اگر اس کو زیادہ تفصیل سے جاننا ہو، سمجھنے کی کوشش کرنی ہو، تو پہلا سیموئیل 30 باب 3 آیت سے لے کر 6 آیات تک، اور عبرانیوں کا خط اس کا 12 باب اور اس کی 2 سے لے کر 3 آیت جو ہے وہ اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ جب ہم اپنی نظر کو خداوند یسوع مسیح پر مرکوز کرتے ہیں تو ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے. جب ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، ہمارا ایمان ڈول جاتا ہے، تو پھر جو ہے حالات خراب ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو قابل ذکر بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئے سیون کی بیٹی مت ڈر. مت ڈر سے مطلب یہ ہے کہ خوف نہ کھا. 2 طرح کا خوف ہے. ایک وہ خوف جو شیطان ابلیس ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس خوف اور ڈر سے نجات دیتا ہے. اور یہ ڈر جو ہے وہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن جب ہمارے دل میں خدا کا خوف آتا ہے یا خدا کا خوف ہوتا ہے تو وہ ہمیں ابدی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو خداوند نے یہاں بنی اسرائیل کو تسلی دی ہے اور کہا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی دلچسپ بات کہ اکثر لوگ میری طرح جاہل ہوتے ہیں، زیادہ علم نہیں رکھتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بادشاہ تھا، بادشاہوں کا بادشاہ تھا، وہ رتھوں پر سوار ہو کے آ سکتا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کے آ سکتا تھا، پھر یہ گدھے کا بچہ ہی کیوں چنا گیا؟ یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے میرے ساتھ اپنا ذہن ملانے کی کوشش کریں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ ہر چیز تو اس کے سامنے جو موجود تھی، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے. اگر گدھا مل سکتا ہے تو گھوڑا کیوں نہیں مل سکتا تھا؟ کوئی اور سواری کیوں نہیں مل سکتی تھی؟ بادشاہ رتھوں پر سوار آتے تھے اور ہاتھیوں پر سوار آتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ گدھے کی سواری یا جسے لادو کہتے ہیں یہی کیوں چنا گیا؟ اور اس میں تھوڑے سے بھید کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ایشینٹ نیئر ایسٹ
یہ وہ علاقہ ہے جہاں خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، جہاں وہ رہتے تھے. تو اس میں جب کوئی بادشاہ صلح کروانے کے لیے آتا تھا یا فتح مند ہو کے آتا تھا، تو وہ عام جنگجو بادشاہ کی طرح نہیں آتا تھا. جو جنگجو ہوتے تھے، جرنیل ٹائپ ہوتے تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آتے تھے. لیکن جو سلامتی اور امن کو قائم کرنے کے لیے آتے تھے یا اس کی نمائندگی کرتے تھے، وہ گھوڑے کی بجائے گدھے کی سواری کرتے تھے، جو اس چیز کا نشان ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ امن کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے. جیسے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو سفید جھنڈا جب لہرا دیا جاتا ہے تو جو فوج ہوتی ہے، حملہ آور فوج ہوتی ہے، وہ اپنی لڑائی کو بند کر دیتی ہے. وہ کیوں بند کر دیتی ہے؟ کہ وہ سفید جھنڈا اس چیز کی نشانی ہوتا ہے کہ یہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے بلکہ صلح صفائی چاہتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح اس لیے گدھے پر سوار ہو کر آیا کہ وہ امن کا بادشاہ تھا. وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا تھا، تلوار سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا. وہ دلوں کی حکمرانی چاہتا تھا، نہ کہ وہ علاقوں کو فتح کرنا چاہتا تھا. اس لیے خداوند نے یہ انتظام کیا کہ لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ یہ امن کا بادشاہ ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہی از اے پرنس آف پیس، عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. اور سلامتی کا شہزادہ ہونے کی وجہ سے سواری بھی اس کو خداوند نے ایسی دی تاکہ عام لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ یہ بادشاہ لڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے، صلح کے لیے آیا ہے، سلامتی کے لیے آیا ہے. اس وجہ سے وہ گدھے پر سوار ہو کر آیا کیونکہ خداوند نے یہ انتظام کر رکھا تھا. سو پریز دا لارڈ. ڈاکٹر صاحب خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے استعمال کرے. ہم نے اس آیت کے ذریعے سے بہت کچھ نیا سیکھا ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور جیسا کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اور وہ سورہ سلامتی کو چاہتے ہیں. یہاں پر گدھے پر سوار ہو کر انہوں نے اس بات کا ثبوت بھی دیا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو سر. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر ترسیم جی. خداوند آپ کو بھی برکت دے. گاڈ بلیس یو. ڈاکٹر صاحب خداوند آپ کے بھی ساتھ ہو. اور آئیے ڈاکٹر صاحب، میرا ایک لاسٹ کویشچن آپ سے ہوگا. کلام مقدس میں لکھا ہے جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جی، جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. اس کی وضاحت کریں. اکثر آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، لیکن اس سوال کا تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح الہی منصوبے کے مطابق پکڑوائے جانے کے قریب ہے. اور آپ نے یہ اس حوالے میں پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ آ کر اسے بتاتے ہیں کہ لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں. فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے. یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ.
اور میں نے اکثر اس بات کو دہرایا ہے کہ خداوند ترتیب کا خدا ہے، وہ ہر کام اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر کرتا ہے۔ یہ لوگ تمام تر چارہ جوئی کے باوجود خداوند یسوع مسیح پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ خداوند کی طرف سے وہ وقت نہیں آیا۔ اور خداوند یسوع مسیح چونکہ منصوبہ کو بھی جانتے ہیں اور بحیثیت نبی جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی ان کے پاس علم ہے، تو وہ چونکہ سب کچھ جانتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے، یعنی جلال پانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ منصوبہ جو خداوند کا تھا کہ وہ پکڑوایا جائے، اس پر مقدمہ قائم ہو، اس کو ذلیل کیا جائے، اس کے منہ پر تھوکا جائے، اس کی داڑھی کو نوچا جائے، ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکے جائے اور بے دردی سے اس کو مصلوب کیا جائے، وہ وقت آنے کے قریب ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا، یہ ایک مثال خداوند یسوع مسیح نے دی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک ایسے استاد تھے جو ماحول کے مطابق لفظوں کا چناؤ کرتے تھے اور عام فہم مسالے جو ہیں وہ دے کر تو اپنی بات کو واضح کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ ذمہ دار تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ جب ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے۔ جب وہ زمین سے اگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے گیہوں کا، تو گیہوں کا خوشہ ہوتا ہے جس کو پنجابی میں ہم سٹا کہتے ہیں، تو دانہ تو ایک ہوتا ہے، اب اس سٹے میں وہ سٹا ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، اب اس سٹے میں کتنے دانے ہوں گے؟ یعنی ایک بویا گیا اور اس کی وجہ سے کئی دانے ہمیں جو ہے نا وہ مل گئے۔ ایسا ہوتا ہے کسان جو ہے وہ تھوڑا سا بیج بوتے ہیں، ایک بوری کہہ لیجئے، اور کئی بوریاں بھر کر لاتے، تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہی جو بیج ہے وہی پھل آور ہو کر جو ہے ان کے کھلیان کو بھر دیتا ہے، ان کے خزانے کو بھر دیتا ہے، اس سے ہی بڑھوتری ہوتی ہے۔ دراصل خداوند یسوع مسیح کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب میں صلیب پر مصلوب ہوں گا، تیسرے دن اٹھ جاؤں گا، تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں جیسے ہم ہیں جو بلیورز ہیں، کتنی تعداد میں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دوبارہ جی اٹھیں گے، وہ ایک نئی زندگی سے مستفید ہوں گے۔ تو مرنے والا تو ایک ہے، قربانی ایک شخص دے گا، اور اس سے نجات پانے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں ہوں گے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ دانہ ایک ہوتا ہے، لیکن جب وہ اگتا ہے تو وہ خوشے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو ایک خوشے میں کئی دانے ہوتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح تنہا صلیب پر ہماری خاطر مریں گے، لیکن ان کے مرنے سے کروڑوں لوگوں کو، بلکہ ساری دنیا کو زندگی ملے گی، نجات ملے گی۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح نے ایک خوبصورت مثال دے کر ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے
کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی وجہ سے ہم بھی اپنے گناہوں سے مکت ہو گئے ہیں، اور اس کی قربانی دینے سے ہم نے ایک نئی زندگی پائی۔ اس کے جی اٹھنے سے ہم بھی مردہ گناہوں سے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں اس کو واضح کر سکا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بہت اچھے سے ہم سب نے سیکھا ہے، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ سو میرے عزیزو، آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ آج کے خوبصورت سیکھنے سکھانے کے سارے مراحل کے لیے خدا کی شکر گزاری کرے، آج کی کلاس کے لیے، آج کے خوبصورت بیدوں کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرے، اور دعا کرے کہ یہ کلام ہمارا تب تک پیچھا کرے جب تک ہم اپنے منطقی انجام کو نہ پہنچ جائیں، چور چرانے نہ پائے، اور بلکہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں عمل میں لے کر آئیں تاکہ ہماری زندگی آنے والا وقت ہمارے لیے آسان ہو۔ اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ پاسٹر سیمسن جی ہمارے درمیان وہ دعا کرنے میں رہنمائی کرے۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، کیونکہ وہ ہمارے درمیان میں اپنے خوبصورت وعدہ کے مطابق موجود ہے۔ ہم اس کی آج کی پریزنس کے لیے، آج کی اناؤنٹنگ کے لیے، آج کے مسا کے لیے ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے، اس کی بڑی محبت کے لیے شکریہ ادا کریں گے کہ اس نے یہ ہمیں وقت بخشا کہ ہم سب مل کر اس کے حضور میں جھک کر اسے سجدہ کریں، اسے مبارک کہیں، اس کی تمجید کریں، کیونکہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اور کوئی دنیا میں نام نہیں بخشا گیا جس کے آگے جھکا جائے، صرف یسوع جیسا نام۔ ہم آج شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی بڑی اس ایجوکیشن کے لیے، بڑی تعلیم کے لیے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا یہ بھی اچھا نہیں کہ کوئی روح علم سے خالی رہے۔ اے خداوند، ہمارے اندر بھوک اور پیاس رکھ اپنے کلام کو سیکھنے کی، تاکہ خداوند پاک خدا ہم ان مکاشفات کو، ان گہرے بھیدوں کو، ان گہری باتوں کو خداوند تیرے زندہ کلام میں سے سیکھ کر خداوند پاک خدا آگے بھی دنیا تک لے کر جائیں، تاکہ روشنی اور نور بن جائیں، کیونکہ خداوند تو دنیا کا نور ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے ہمیں فضل دیا ہے، تو نے زور دیا ہے، توانائی دی، طاقت دی ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر تیرے کلام کو سیکھیں۔ آج کے سارے سیکھنے میں، خداوند سکھانے کے عمل میں تو ہمارے ساتھ رہا، مدد کی، رہنمائی کی۔ روح پاک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اپنے پیارے بھائی خدا پاک تیرے عظیم خادم ڈاکٹر رشید گل صاحب کا بھی لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اور بھی اپنے خادم کو جو خداوند بہترین معلم، بہترین ٹیچر تو نے ہمیں مہیا کیے ہیں، تیرا شکر کرتا ہوں۔ اپنے بندہ کے لیے خداوند اپنے آسمان کو کھولنا، اپنا دہنا ہاتھ پڑھانا، میں خداوند اپنے بھائی کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، توانائی، طاقت اور قوت چاہتا ہوں، اور بھی اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا۔ بہت سارے لوگ تیرے کلام کو سیکھ کر خداوند برکت پر برکت پائیں، دوسروں کے لیے بھی باعث سے برکت بنے۔ شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارے ساتھ رہا۔ جتنے میرے بہن بھائی جڑے ہوئے ایک ایک کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ آج کی ساری میٹنگ میں، نیٹ ورک میں خداوند تو نے ہمیں بحال رکھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ سب کچھ یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر سیمسن جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ قیمتی مصروفیات سے وقت نکالتے ہیں، اس پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، سکھاتے ہیں ہمیں، اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ پاسٹر سیمسن جی تھینک یو سو مچ، پاسٹر ترسیم جی تھینک یو سو مچ، بھائی جوید تھینک یو سو مچ، سسٹر الشبا پر ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، تھینک یو سو مچ آپ کا بھی۔
اور جتنے میرے ویورز ہمیں فیس بک کے ذریعہ سے، یوٹیوب کے ذریعہ سے یا شلوک ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کے بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، حصہ بنتے ہیں اور اپنی ڈیر و آشیش و برکت کو پاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ اپنے ہوسٹ اقسم نور کو اجازت دیں۔ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ، خدا کے نئے بیدوں کے ساتھ، نئی روشنی کے ساتھ ملیں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔